دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک کفن چور کا واقعہ بتاؤں گا جو کفن چوری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن اس کفن چور نے مردہ لڑکی سے زنا کر لیا۔ تو اس مردہ لڑکی نے کفن چور سے ایک بات کہی جس بات نے اس کی دل کی دنیا بدل دی۔ وہ بات کیا ہے اور کفن چور نے مردہ لڑکی سے زنا کیوں کیا، جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر حضرت عمر کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ میری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہوزاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی، تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کے پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ جب اس نے 40 دن تک لگاتار معافی مانگی، اللہ کو منایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا اور عرض کیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا، اور اس کفن چور نے تو مردہ لڑکی سے زنا کیا۔
لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ دوستوں، کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا گنہگار بخشا گیا۔ ہم بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے گا۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں ورنہ آپ کا بہت برا انجام ہوگا۔